السلام علیکم، میں ہوں عبدالسبحان اور آپ دیکھ رہے ہیں العادب آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں جو ہمارا موضوع ہے وہ امریکہ میں یو ایس اے میں جو نام نہاد انسانی حقوق کا علمبردار بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اس کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں، کچھ نیوز ہیں جو عالمی میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اور ان کو دبانے کی بھی بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو الجزیرہ ہے انہوں نے اس کو رپورٹ کیا اس واقعات کو، بڑھتے ہوئے واقعات کو۔ تو اس وقت جو مسلم کمیونٹی ہے یو ایس اے میں، وہ وہاں ایک بہت بڑے احتجاج جو ہیں وہ ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں۔ یہ جو حماس اور اسرائیل کی ایک لڑائی، ایک جنگ شروع ہوئی ہے، تو اس وقت سے لے کر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ یعنی کھل کر سامنے آ گئے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو تھے لوگ دنیا کے وہ اس کی طرف آ گئے، مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ تو امریکہ میں بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کے قتل کے یعنی شہید ہونے کے جو واقعات ہیں وہ آ رہے ہیں امریکہ میں۔ تو نومبر میں بائیڈن جو انتظامیہ ہے ان کی، اس نے ایک اسلاموفوبیا کے بارے میں ایک حکمت عملی تیار کی، لیکن وہ اس لیے ان کو کرنا پڑی کہ بہت زیادہ پروٹیسٹ جو ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں، جو مسلم وہاں کے شہری ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے خلاف، حکومت کے خلاف، لیکن جس کا کوئی خاتم خواہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا ان اقدامات کا، بلکہ اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، ان اقدام سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ امریکہ جو دنیا میں نام نہاد انسانی حقوق کا علمبردار بنتا ہے، آپ انہی کے ملک میں، اسی کے ملک میں دیکھیں کہ مسلمانوں پر کیا مظالم ہو رہے ہیں، تو وہ اس بارے میں یہ آج کی ویڈیو ہے۔ 14 اکتوبر کو شکاگو میں ایک 6 سالہ جو بچی تھی، فلسطینی بچی تھی، امریکہ میں رہتی تھی، ودیا الفیوم اس کا نام تھا، اس کو چاقو کے وار سے ہلاک کر دیا گیا، اور اس کی جو ماں تھی اور جس کا جو مالی مکان تھے ان کو بری طرح زخمی کیا گیا۔ ایک 66 سالہ سکھ جس نے وہ پگڑی پہنی ہوئی تھی، اس کو بھی مسلمان سمجھ کے قتل کر دیا گیا۔ اور یہ بات ابھی یہاں تک نہیں رکی، 28 اکتوبر کو ٹیکساس میں، جو امریکی ریاست ہے ٹیکساس، وہاں مسلمان ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر طلت جہان، ان کو بھی چاقو کے وار سے شہید کر دیا گیا۔ ہوموفوبیا سے لڑنے کے لیے جو امریکہ نے حکمت عملی اپنائی تھی، وائٹ ہاؤس نے بنائی تھی، اس کو بڑے پیمانے پہ اس وقت طنز اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے اور مسلم کمیونٹی وہ احتجاج کر رہی ہے، مسلسل سڑکوں پر ہے، اور امریکہ جو ہے وہ مسلسل جو انویسٹمنٹ ہے اسلحے میں اور اس کے علاوہ مزید فنڈنگ ہے وہ اسرائیل کو فنڈ کر رہا ہے، اور یہ چیز بھی جو ہے وہ امریکی جو شہری ہیں وہ احتجاج مسلمانوں کمیونٹی کے ساتھ وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اور وہاں کی جو میڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بظاہر تو بائیڈن ہے یا ان کے جو ہواری ہیں، لیکن حکومت کن کی ہے، کن خفیہ طاقتوں کی آپ کو معلوم ہے۔ یہودی اس پر پورا اس وقت گرفت ہے، امریکہ پر اور یورپ پر بھی بڑی بڑے کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں یہودیوں کے انویسٹمنٹ ہے اور یہودی ان پہ قابض ہیں۔ تو جب وہاں پر میڈیا بھی ان کا ہے تو میڈیا کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی ویڈیو ایک وائرل ہوئی جس میں ودیا الفیوم جو فلسطینی بچی جو شہید کی گئی تھی، اس کے جنازے میں کئی ہزار افراد نے شرکت کی، اور جب وہ پھیلی مسلم کمیونٹی جو واق بگولا ہوئی اور احتجاج جو ہیں وہ آہستہ آہستہ شروع ہو گئی۔ بات ابھی یہاں تک نہیں رکی، نومبر میں ہی طالب علم تھے امریکن یونیورسٹی کے، فلسطینی طالبہ تھیں 3، ان کو بھی اسکارف، انہوں نے حجاب جو ہے وہ لیا ہوا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر تینوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس پر میں اپنا تھوڑا چھوٹا سا تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمان، اگر تم اپنی عزت اور حرمت کی بات نہیں کرو گے تو کسی دوسرے کو نہیں پڑے گا کہ وہ تمہاری عزت کی، تمہارے حقوق کی بات کرے، جب تم خود اپنے حقوق کی بات نہیں کر رہے اور اپنی حالات کو بدلنا نہیں چاہتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی آج تک حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی ہے۔ تو علامہ اقبال کا اسی آیت مبارکہ پہ ایک شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی جس قوم کو نہ ہو خیال اپنی حالت کے خود بدلنے کا۔ تو اپنی حالت خود بدلیں، اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو یہ امریکہ اور اس کے ہواری ہیں جو نام نہاد انسانی حقوق علمبردار بنے ہوئے ہیں، ان کا جو ایک چھپا ہوا چہرہ ہے، جو درندوں والا چہرہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔